ایک روایت بیان کی جاتی ہے معراج کے حوالے سے، چونکہ معراج میں بھی بہت ساری ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ بعض اوقات ان سے استدلال کرنا درست نہیں بنتا ہے، اور بعض اوقات وہ روایت صحیح نہیں ہوتی ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر ان میں ضعف آتا ہے جس کی وجہ سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے جو مختلف کتب میں موجود ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ محمد بن اسحاق حدثنی بعض آل ابی بکر ان عائشہ کانت تقول ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن اللہ اسری بروحہ۔ اس طریقے سے روایت بیان کی جاتی ہے، اور مختلف کتب سیر میں یا مختلف کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن جریر طبری نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ وہ روایت بیان کر کے اس کو استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا اور حضور کا جسم نہیں گیا تھا، تو یہ استدلال اس سے ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت بالکل ثابت نہیں ہے۔ ثابت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روایت کو روایت کرنے کا انداز دیکھیے۔ حدثنی بعض آل ابی بکر، یعنی ابو بکر کی آل میں سے بعض نے ہم سے یہ بات کہی ہے، وہ کس نے کہی ہے نہیں معلوم۔ تو اس طریقے سے جب بیچ میں سے راوی کو غائب کر دیا جاتا ہے تو یہ روایت مرسل کے درجے میں آتی ہے جو ضعف کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے راوی کو غائب کیا گیا ہے، کس راوی کو بیچ میں سے ہٹایا گیا ہے۔ اگر اس کے بارے میں معلوم ہوتا تو ہم معلوم کر لیتے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن چونکہ اب معلوم نہیں کہ کس کو غائب کیا ہے، کس بعض آل ابی بکر نے بتایا گیا، تو یہ جب معلوم نہیں ہے تو یہ پتہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، روایت کے قابل ہیں یا نہیں ہے، اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ روایت جو بیان کی جا رہی ہے ام المومنین سے، اس روایت کو ہم قابل استدلال نہیں سمجھتے۔ لہذا یہ تصور کہ ام المومنین کی روایت سے استدلال کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جو تھی وہ صرف روحانی تھی یا خواب میں تھی، یہ درست نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ روایت ثابت نہیں تو یہ عقیدہ بنانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا اور وہ غائب نہیں ہوا تھا، یعنی معراج پہ نہیں گیا تھا، تو یہ استدلال بھی ہم درست نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ روایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آ رہی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرنے والے یعقوب بن عتبہ یہ اس کے راوی ہیں۔ اب یہ راوی امیر معاویہ سے روایت کر رہے ہیں، اور ان کا بھی انقطاع ثابت ہے، ان کی ملاقات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس روایت سے بھی استدلال نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا اور وہ بستر سے نہیں ہٹا تھا، تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے جس سے ہم اتنا بڑا ایک استدلال کر سکیں۔ اس لیے تمام علماء کرام نے اس روایت کا انکار کیا گیا اور اس کا ضعف ثابت کیا گیا، جس کی بنیاد پر یہ روایت قابل استدلال نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری جگہ سے روایت آ رہی ہے، دوسرے طرق سے روایت آ رہی ہے، اس میں تو ہے ما فقدت جسد رسول اللہ، ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک گم نہیں پایا، یعنی وہ اپنی طرف نسبت کر رہی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، معراج کا واقعہ ہو رہا ہے مکی زندگی میں، یعنی 1 سال ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تشریف لائی ہیں مدنی زندگی میں۔ تو اب یہ اپنی طرف نسبت کر کے کہ میں نے گم نہیں پایا حضور کا جسم مبارک اور حضور کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا، یہ تو ایک اپنی ذاتی بات ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں نے کسی سے سنا کہ وہاں پر جسم نہیں تھا حضور کا،
ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنی طرف نسبت کر رہی ہیں. تو اپنی طرف تو جب نسبت کر سکتی ہیں کہ جب وہ وہاں پر موجود ہوں, لیکن اس واقعے کے وقت تو وہ وہاں پر موجود تھی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. لہذا اس روایت کو بیان کر کے یہ استدلال کرنا کہ ام المومنین کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم مبارک موجود وہیں پر موجود نہیں, وہیں پر موجود تھا, اس کا مطلب ہے جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی, یہ استدلال بالکل غلط ہو جائے گا. اور ان دونوں روایتوں سے, چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لیں یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی لیں, دونوں روایتوں کو قابل استدلال نہیں سمجھا علماء کرام نے. اور یہ ما فقط تو والی جو روایت ہے, اس میں تو اور زیادہ پرابلم ہے کہ ایک ایسی بات کہ جس دور میں وہ وہاں پر موجود نہیں تھی اور وہ کام اپنی طرف نسبت کر کے بیان کر رہی ہیں, یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی. تو یہ دو روایتیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی معراج کے حوالے سے جو ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں, اور اس سے اس روایت کو بیان کر کے پھر تھوڑا سا اختلاف پڑ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی نہیں تھی. اس وجہ سے یہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا جاتا ہے کہ بھئی جسم مبارک وہیں پر تھا, تو یہ بات غلط ہو جائے گی. ان دونوں روایات سے استدلال نہیں کر سکتے کہ جو معراج تھی وہ جسمانی نہیں تھی.